بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے اندر ہر گھر کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کے اندر آسانیاں ہوں، مشکلات نہ ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو جہاں ہم طبی علاج کرواتے ہیں، ایلوپیتھک کا، ہومیوپیتھک کا، ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، اس علاج کے علاوہ ایک دوسرا علاج جس کو ہم روحانی علاج کہتے ہیں، وہ علاج بھی بڑا مؤثر ہے۔ بلکہ رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس پاک کلام کو شفا نازل کیا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ مومنین کا اور خصوصاً بالخصوص ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ رب کائنات کا پورا کلام جو ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے۔ لیکن بعض آیات بینات جو ہیں وہ ان کے نزول کے لحاظ سے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی فضیلت بیان فرمائی اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس کو جب بندہ پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کے برے اثرات، جادو، عملیات، سایہ جنات و پری اس گھر میں انشاءاللہ العزیز نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ حشر ہے، 28واں سپارہ ہے، اور اس کی سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات بینات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو رب کائنات اس بندے کے ساتھ 70,000 فرشتے جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس بندے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ اس دن میں فوت ہو جاتا ہے، اس دن میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی آخری وقت آ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہی کلمات جو میں نے بتانے ہیں اگر وہ بندہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ تو انشاءاللہ العزیز بزرگان دین، اولیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس بندے کے ساتھ پوری رات 70,000 فرشتے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے 70,000 فرشتے اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہر قسم کے معاملات کے اندر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور رب کائنات اگر اس کو اس رات کے اندر موت دے دیتا ہے تو وہ اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں؟ سورہ حشر 28واں سپارہ، اس کی دوسری سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیات بینات بالکل آسان سی ہیں، تقریباً ہر بندے کو، مسلمان کو وہ آتی ہیں، اور اس میں رب کائنات کے اسماء مبارکہ ہیں بہت سارے، تو وہ یہ ساری یاد کرنی چاہیے۔ وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ پڑھنے کی ترکیب تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کو اعوذ بھی جو پڑھتے ہیں ہم تعوذ، اس تعوذ کے ساتھ ایک جو کلمات ہیں ان کا اضافہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں کلمات؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے پوری جو 3 آخری آیات ہیں وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ کلمات جو ہیں، یہ آیات بینات جو ہیں 7 مرتبہ اول و آخر اس کے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ کے، پوری آگے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے تو 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ اگر صبح پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے پورے دن میں حفاظت کریں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پوری رات 70,000 فرشتے اس بندے کے گرد اپنا حصار رکھیں گے۔ کسی قسم کا کوئی بھی سایہ، جنات و پری، عملیات، کوئی بھی نظر بد وغیرہ اس بندے کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ رب کائنات کے پاک کلمات تھیں، یہ بات ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔